معتدلہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ تو مسلمان اس پر کوئی ظلم و زیادتی کرے، ولا یخذلہ، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، ولا یحقرہ، اور نہ اس کو حقیر جانے، کمتر جانے۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ آپ نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما کے یہ کہا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی تقوی کا یہ سینے کے اندر، دل کے اندر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تم لوگ کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر اس کو معمولی اور کمتر سمجھو، لیکن اس کے دل میں تقوی، اور اس تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بہت زیادہ قابل احترام ہو، قابل عظمت ہو۔ اس لیے کسی بھی معمولی سے معمولی جو آپ کو مسلمان دکھتا ہو، نظر آتا ہو، کیونکہ اس کے دل کا حال ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کا جنید ہو، اللہ کا ولی ہو، اس لیے اس کو کبھی بھی معمولی اور کمتر اور حقیر مت سمجھو۔ آگے فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ المسلم، فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو۔ یہ جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث میں ہر مسلمان پر اس کے دوسرے مسلمان بھائی کا یہ بھی حق بتایا گیا کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ مسلمان اپنے بھائی کو جب وہ مدد کا محتاج ہوتا ہے تو یہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اور اسی طرح اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے میں اس اخوت کو زندہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر ہمیں نیکی سے محبت ہوگی تو ہمارا معاشرہ بھی نیک ہو جائے۔ اگر میں چاہوں کہ میرا خاندان نیک ہو، میری اولاد نیک اور صالح ہو، میرے بچے نیک اور صالح ہو، تو خود کو پھر نیک بننا پڑے گا، نیکی سے محبت کرنا پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر میں برائی کو پسند کرتا ہوں، معصیت کو پسند کرتا ہوں، گانے باجے کو، فضول اور بہت سی خرافات دنیا کی آ چکی ہیں، اگر میں انہی چیزوں کو پسند کرتا ہوں، میرا دن رات اسی میں ہی گزرتا ہے، تو پھر بہت مشکل ہے کہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، جن کے بارے میں میری آرزوئیں ہیں، وہ میری کاپی اور کیا کہتے ہیں وہ نیک راستے پہ چلیں۔ مسلمان سے محبت آدمی کیوں کرے گا؟ اسلام کی وجہ سے۔
یہاں یہ جو فرمایا المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مطلب یہ کہ جب ہمیں اسلام سے محبت ہوگی، دین سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، تو ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہوگی، جو رسول کے بندے ہیں ان سے بھی محبت ہوگی، جو قرآن والے ہیں ان سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ ہم خود اللہ والے ہیں، تو اللہ والے کو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اللہ بچائے، ہمارے اندر دنیا اور مادیت بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم دنیا داروں کی تو تعریف کریں گے، فلاں سیٹ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کسی نیک آدمی کی ہم تعریف نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک ہمارے دل میں وہ نیکی بیٹھی نہیں، اس کی عظمت نہیں بیٹھی، اس کی قدر نہیں بیٹھی۔ پیسے کی قدر بیٹھ چکی ہے، مال کی، پراپرٹی کی، جائیداد کی، کرنسی کی، تو جب زیادہ کرنسی والا نظر آئے گا، پیسے والا نظر آئے گا، تو اس کی تو ہم تعریف کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم اپنے بچوں کے سامنے نیک لوگوں کی تعریف نہیں کریں گے، بلکہ ان کی برائی بیان کریں گے۔ آج کل کے جو ماحول ہے، کوئی مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی علماء کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بس دن رات یہی کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ نسل کس طریقے سے وہ نیکی کے راستے کی طرف آئے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہم ان کے سامنے دوسرے نقشے پیش کریں گے تو وہ بھی کوشش یہی کریں گے کہ ہم تو گھر والوں سے یہی سنتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین یہ جو حدیث پڑھی ہے اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسلمان جو بھی ہمارے سامنے ہو اس کی مدد اور نصرت اور اس سے محبت اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ اخوت کا معاملہ، برادری کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رحمت